یہ وسیع صاحب ایک آج کل جو ابھی آپ نے اخلاقیات کی اور تربیت کی جو بات فرمائی، اور اس پہ خاص طور پہ جو ہمارے اسلاف ہمیشہ جو ہیں وہ اپنے بڑوں کی عزت کرنا، جو ہم سے پہلے گزر گئے ان کے بارے میں اچھے الفاظ سے ان کو یاد کرنا، یہ ایک اسلام کا ایک خاص جو ہے یہ حصہ رہا ہے. لیکن ابھی جو نئی جنریشن آتی ہے اس کے اندر اب ایک صاحب ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں ہر کسی کے پاس ایکسیس ہے، وہ اپنا جو بھی خیالات ہے اس کا اظہار کر سکتا ہے. تو اس میں اب ایک صاحب ہیں، وہ انہوں نے ایک کانسیپٹ جو ہے جو نئی جنریشن کو دیا ہے کہ یہ جتنے جو پہلے ہم سے گزرے ہیں ان کو بابے کہتے ہیں. وہ یہ بابے جو ہیں انہوں نے سارا دین کو خراب کیا ہے، اور جو 1400 سال کی ہماری جو تاریخ ہے اس کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے نام آئے ہیں تو ان تک جانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا علم یا انہوں نے جو بھی تحقیق کی وہ ان کی حد تک ہوگی، لیکن ہمیں تو ڈائریکٹ جو ہے وہ قرآن اور حدیث، یہ دو الفاظ جو ہیں وہ آج کی جنریشن جو ہے ہر کوئی یہی استعمال کرتی ہے. تو یہ جتنا جو علم جو درمیان علم آیا، ایک تربیت کا جو پورا جو پہلو ہے وہ اس تک کس طرح یہ جو نئی جنریشن جو ہے ان کو جو یہ مس گائیڈ ایک طرح سے کیا جا رہا ہے کہ ان کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، انہوں نے امت کو گمراہ کیا ہے. اور اس میں وہ پھر بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ ائمہ اربعہ تک پہنچ جاتے ہیں وہ. اور خاص طور پہ میں کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر جو چیزیں دیکھتا رہتا ہوں اس میں جس قسم کے الفاظ ائمہ اربعہ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں وہ بھی بہت ہی تکلیف دہ ہوتے ہیں. تو یہ جو پورا عزت کا جو کانسیپٹ ہے، جو ہمیں دین کا جو اخلاقیات کا پارٹ ہے، اس کے اوپر کچھ فرما دیں کہ ہماری نئی جنریشن جو ہے اس کو یہ کس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم اپنے اسلاف سے کٹے نہیں، اور ہم کس طرح سے ان کی عزت کریں اور ان کا جو جتنے بھی کارنامے انہوں نے انجام دیے دین کے اندر جو ہے تو اس کو وہ ایک طرح سے اکنالج کریں اس کو. دنیا میں جو بھی شخص بے ادبی کے میدان میں اترتا ہے نا، بنیادی طور پر وہ اللہ کے فضل سے محروم ہوتا ہے. خدا نے کسی کو اپنی رحمت اور فضل سے محروم کر دیا ہو تب اس میں کیا کیا جا سکتا؟ سیدھی سی بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کو پیار کیا، بوسہ دیا. تو ایک آدمی دیکھ کے اس کے لیے یہ نئی چیز تھی. اس نے کہا میرے 10 بیٹے ہیں، میں ان ایسے نہیں چومتا، پیار نہیں کرتا، اسے آپ کر رہے ہیں، آپ کے تو 2 ہیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہاری طبیعت سے اگر محبت چھین لی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ہمیں نہیں معلوم کون بابے کہتا ہے اور کون کیا کہتا ہے، اور نہ کبھی سنا ہے. اگر آپ نے سنا ہے، آپ نے لوگوں کو آپ سکا ہیں، جس سے آپ کی نقل صحیح ہوگی. تو جو لوگ ادب سے محروم ہو جاتے ہیں، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہوتا ہے، یہ ہمیشہ ہوتا ہے، اور ایسے لوگ ہمیشہ مٹتے بھی چلے آئے ہیں. ہم نے اب تو وقت ایسا آ گیا، ایک وقت تھا جب صرف ریکارڈنگ چلا کرتی تھی. تو ہم نے کسی سے کہا، ہمارے شہر میں ان کا کنونشن تھا، تو بہت تقریریں، تو ایک سے ملنے گئے تو اس سے ہم نے عرض کیا کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اگر کافر تھے تو حدیث کا یہ سارا ذخیرہ یہ کافروں کی روایات بن جائیں گی. اس نے کہا خود سے کافر ہوئے تھے، ہم نے تھوڑا ہی کیا تھا. تو یہ چلتا چلا آیا ہے پہلے سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرما دیا تھا نا کہ اس امت کے آخری لوگ جو ہیں یہ پہلوں کو گالیاں دیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے برا رضی اللہ عنہ، غالباً ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے. تو وہ بنو امیہ کے دربار میں گئے، تو جو اموی تھا اسے کہا جی کم محمدی ھذا، یہ آیا ہے تمہارا محمدی. تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس آدمی نے دیکھا اور ان کی صحبت میں بیٹھا، وہ بڑی عزت اور شرف اور خدا کے قرب کی بات تھی. مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایسا وقت بھی آئے گا زندگی میں کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے لوگ طعنے دیں گے.
اس دور میں بھی ایسے ہوتا تھا. تو جس شخص کو یا جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے محروم کر دیا ہو، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کتاب و سنت سے براہ راست ہدایت حاصل کرنی ہے تو قرآن کی ایک آیت کو حل کر لیں. ہم 10 آیتیں پڑھ دیتے ہیں، اس کا کوئی جواب لے آئیں. یہ سارے بابے تھے نا. اللہ کہتا ہے وَلَثَلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور 3 وہ آدمی جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے. اب یہ 3 آدمی کون تھے؟ تو پھر بابے سے ملے گا، بخاری میں، مسلم میں. یہ تو سارے بابے تھے، چھوڑو ان کو، تم خود بتاؤ 3 آدمی کون تھے. کوئی اور علم کا سورس تلاش کریں نا. ترمذی میں آیا حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے، نہ کوئی سفر تھا، نہ بارش ہو رہی تھی، اور 5 وقت 5 نمازوں میں آپ گھر کے ساتھ مسجد نبویہ نہیں تشریف لائے. یہ تو سارے بابے ہیں، حل کر لو اس کو بھی. پھر حدیث کا کہتے ہو تو پھر حدیث میں تو یہ بھی آیا ہے، اور حدیث میں تو یہ بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردہ اونٹ یا اونٹنی کی چربی کو استعمال فرمانے کی اجازت دے دی تھی. اس کو بھی حل کر لو. خدا نے اپنی کتاب میں کہا کہ اگر تم قسم توڑو گے تو پھر تم روزے رکھو گے یا پھر صدقہ کرو گے. وہ روزے کتنے رکھنے ہیں؟ مسلسل رکھنے ہیں کہ الگ الگ کر کے رکھنے ہیں؟ ان بابوں کو نکال کے خود ہی اللہ سے پوچھ لو کہ اللہ کتنے روزے رکھنے ہیں. یہ فقط چکمے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرنے کی باتیں. کوئی شخص خدا کی کتاب کو بھی نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ وہ امت کے پہلے قرن اور پہلے دور سے لے کے اب تک کے ان چیزوں کو نہ جانتا. خدا کی کتاب نہیں سمجھ میں آ سکتی. اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ آیت کو اجمال میں چھوڑ دیا، تفصیل بیان ہی نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور تم میں سے جو عورتیں بچوں کو دودھ پلائیں، مائیں انہیں چاہیے کہ 2 سال تک دودھ پلائیں. اور تابعین کہتے تھے 2.5 سال تک. یہ 6 مہینے کا اضافہ نصف پہ انہوں نے کیا. کیسے کر لیا ہے؟ تو یہ ساری باتیں بڑا سنجیدہ اور ٹھوس علم حاصل کرنے سے آتی. آپ کے لیے یہ ضروری ہے، جو بھی بچے ان چیزوں کو سنتے ہیں، کہ آپ اپنے بزرگوں پہ اعتماد کو سیکھیے. ورنہ آپ کو کہنا پڑے گا کہ کتاب و سنت کے بعد ساری امت گمراہی پہ جمع ہو گئی تھی. اور آپ اس سے بھی سوچیے بیٹے کہ جو چیز بے برکتی ہو جاتی ہے وہ چلتی نہیں. بڑی واضح مثال اس کی دیں. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ حجاج ابن یوسف اور عبد الملک کے دور میں حرمین شریفین ایک مدت تک ان کے تابع نہیں رہے. حج ہوتا تھا، عمرہ ہوتا تھا، ظاہر ہے وہ کیسے ختم ہو سکتا تھا. اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما 9 سال تک امیر المومنین رہے ہیں، اور مکہ مکرمہ دارالخلافہ تھا. اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے کیا کہنے، وہ تو اتنے بڑے خطیب تھے کہ کافر ان کی تقریریں سن کے دیوانے ہو جاتے. اور وہ چونکہ مخالف تھے شدید بنو امیہ کے، تو ہر سال عرفات کے خطبے میں 3 خطبے حج میں ہوتے ہیں، تینوں خطبوں میں وہ بہت مذمت کرتے تھے ان امویوں کی حکومت کو. تو لوگ جب جاتے تھے تو وہ ذہن لے کے جاتے تھے کہ اموی حکمران بہت ظالم ہیں. اس سے جگہ جگہ امویوں کے خلاف اجتماع ہوتے تھے، اکٹھ ہوتے تھے، جوڑ ہوتے تھے. حکومت کو بغاوت کا سامنا تھا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بیت المقدس کو بیت اللہ کے مقابلے میں لا کھڑا کیا، اور بیت المقدس پر انہوں نے کروڑوں نہیں اربوں روپے خرچ کیے.
سونے کی دیواریں، چاندی کے نقش و نگار، دنیا کی بہترین پہاڑ کے پتھر، زبرجد اور کیا کیا اور ہیرے، اور اتنا خوبصورت اسے بنایا کہ کسی طرح لوگ ادھر جائیں اور بیت اللہ کو چھوڑیں اور بیت المقدس آیا کر، اور بیت المقدس کے فضائل پہ احادیث سب کچھ کر گزرے، بیت اللہ اپنی اصل حالت میں اب تک قائم ہے، ادھر کوئی نہیں گیا۔ تو یہ بھی ایک بات ہوتی ہے کہ خدا نے کس کو برکتوں سے نوازا ہے۔ اس لیے جتنی مصنوعی چیزیں ہیں نا اور گمراہی کی، یہ اپنے اپنے دور میں نئے چولے پہن کے آتی ہیں اور مٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، اور اس سے بچنے کی بڑی آسان ترکیب ہے، بس اس پہ کام کر لیں، یہ چھوڑ دیں، بابے کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، بڑی آسان ترکیب ہے۔ آسان ترکیب یہ ہے کہ چند دن محنت کریں، جیسے ایک ہفتہ، جیسے 40 دن آپ محنت کریں، اور روزانہ 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ سے مانگیں کہ اللہ خود انسان بننا چاہتا ہوں اور تیری معرفت مطلوب ہے، اور اللہ تیری عادت یہ ہے کہ ڈائریکٹ نبی ہوتے ہیں جن کو تو حکم دیتا ہے علیہ السلام، باقی دنیا میں سب واسطے سے ہی آتے ہیں تیرے پاس، اور مجھے کسی ایسی جگہ پہ پہنچا جہاں پر ہدایت ہو، میں تجھ تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ بس چھوٹی سی بات، چھوٹی سی دعا، یہ 40 ایک دن کریں، پھر دیکھیں آپ کے جی میں کیا آتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کدھر لے جاتا ہے۔ لیکن جہاں بھی جائیں اپنی عقل کو ساتھ لے کے جائیے گا، کتاب و سنت کی نصوص کو سامنے رکھیے گا کہ اس سے آدمی کسی صورت بری نہیں ہو سکتا، اور کتاب و سنت جو ہم تک پہنچی ہے یہ انہی بابوں کے ذریعے ہی پہنچی۔ اگر یہ ہٹا دیں تو پھر قرآن بھی نہیں رہتا۔ اسی لیے خوارج نے جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کافر قرار دیا تو بڑی دلچسپ صورتحال کوفہ کی جامع مسجد میں پیش آئی۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے منادی کروائی کہ سب جمع ہو جاؤ جو مجھے کافر کہتے ہو۔ کوفہ کی جامع مسجد میں سارے آ گئے، 4-5 ہزار لوگ تھے، یہ اس سے بھی زیادہ۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو کچھ کہتے تھے اس کو آگے پہنچانے کے لیے جگہ جگہ مختلف لوگ کھڑے ہو گئے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے منبر پر تشریف لائے اور انہوں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے، میں کیا ہوں؟ انہوں نے کہا اونچی آواز سے گونج اٹھی مسجد کہ تم کافر ہو۔ ان کا کون کہتا ہے کہ میں کافر ہوں؟ انہوں نے کہا ہم نہیں کہتے، خدا کی کتاب کہتی ہے۔ تو اس زمانے میں ہرن کی کھال اور لمبے لمبے پتے اور چوڑے کاغذ، ان پہ قرآن لکھا جاتا، منگایا اور اس پہ ہاتھ مارا اور کہا حدث الناس، قرآن بتا پھر میں کافر ہوں۔ سب چپ۔ تھوڑی دیر بعد پھر فرمایا کہ قرآن بول، میں کافر ہوں۔ ایسے کرتے رہے حتیٰ کہ مجمع نے کہا حضرت قرآن نہیں بولتا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا اچھا تم کہتے تھے قرآن کہتا ہے میں کافر ہوں، تو میں نے کہا قرآن کو میں کہوں بول میں کافر ہوں؟ ان کا تم مجھے کافر کہتے ہو؟ یہ قرآن جس ہستی پہ نازل ہوا اور جو لوگ اس وقت موجود تھے اور اس کے بعد جو سلسلہ چلا اور اب تک وہ سارے کے سارے جنہوں نے وحی کی کیفیت اور نزول اور سب کچھ دیکھتا ہے، ان میں خدا کی قسم ایک بھی مجھے کافر نہیں کہتا۔ اور تم نہ اس وقت موجود تھے، نہ تم نے قرآن نازل ہوتے ہوئے دیکھا، نہ تم نے اس ہستی کو دیکھا جس پہ نازل ہوتا، اور تم اٹھ کے مجھے کافر کہہ رہے ہو۔ آپ کو معلوم ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جب آئے تھے تو راستے میں نعرے لگاتے تھے کہ لا حکم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں مانیں گے، علی کی بھی نہیں، معاویہ کی بھی نہیں، کسی کی نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی مانیں ہی گئی نہیں۔ اور کہتے تھے روح الی الجنہ، چلو قرآن کی پیروی کر کے جنت پہنچیں۔ فرق کیا ہے؟ وہ کہتے تھے اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں مانیں گے، اور اب آپ کہتے ہیں کہ بابوں کو چھوڑ دو اور قرآن کی مانو، تو قرآن اور حدیث پڑھو گے کہاں سے یار؟ سمجھائے گا کون؟ وہ بھی تو کوئی آدمی ہوگا نا، تو 2 صدیوں بعد بابا ہو جائے گا۔ بس تو اس لیے ہم نے آپ کو محبت سے ایک مشورہ دیا ہے، آپ محنت کریں، خود محنت کریں، 40 ایک دن لگائیں نا، ایک چلہ خود ہی
5 منٹ سے زیادہ کا کام نہیں ہے، اور دنیا اور آخرت دونوں زندگیاں اس پہ بیس کرتی ہیں۔